میرے صحابی کے خلاف بک بک کرنے سے پہلے سن لیں۔ کیا سن لیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا ہادین مہدین وحد بھی، ان کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ام حبیبہ، کیا تمہیں امیر معاویہ اپنے بھائی سے محبت ہے؟ فرماتے ہیں تو سن لو، اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسی ہی بیسیوں کتنی زیادہ احادیث ہم تک پہنچانے والی ہستی کا نام عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بدقسمتی سے لوگ کہتے ہیں ہمارے ان کے متعلق بولتے وقت زبان پھسل گئی تھی۔ اللہ نہ کرے اگر اس ہی حالت کے اندر یہ اس دنیا سے چلے گئے تو عین ممکن ہے کل کو پولیس راہ سے سب لوگ پھسل جائیں، ادھر جا کے رجوع کوئی نہیں کام آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم ترین موضوع لے کے میں حاضر ہوا ہوں۔ دو شخصیات کے بارے میں انشاءاللہ روزی ہلکی سی ڈسکس کریں گے۔ ایک ان میں سے شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے مصر فتح کیا اور آج بھی الحمدللہ ان کے مصر میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور ان کا مزار پاک بھی مصر میں موجود ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اب بھی ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو عظیم الشان ہستی ہیں جن کا تعلق نبی علیہ السلام سے رشتے کے والے سے بھی ہے، اور آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں۔ جی ہاں، میری مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فاتح مصر کہ جنہوں نے مصر کو فتح کیا وہ ہیں حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خود بھی صحابی، ان کے صاحبزادے وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو خیر دو احادیث آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ تو بڑھتے ہیں ہم پہلے فاتح مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے زبردست صحابی رسول تھے کہ آپ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور مزید سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عامل کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ عامل کے منصب پر، عہدے پر فائز تھے، اور جن کو اس چیز کا پتہ ہے عاملین زکوٰۃ کون ہوتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، انتہائی اہم ترین وظیفہ ہوتا تھا۔ آئے تو ہمیں آن لائن سہولت موجود ہے نا کہ آپ دعوت اسلامی کو یا جس بھی جگہ آپ زکوٰۃ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آن لائن ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بٹ پہلے اتنا ایزی نہیں تھا ہوتا، جا جا کر ان سے زکوٰۃ وصول کرنا، ان سے ڈبیٹ کرنا، ان جن کے جانور گنتی کرنا، 40 بکریاں تو اس میں سے ایک بکری زکوٰۃ دی جائے گی، اونٹ 5 ہیں، گائے 30 ہیں، اتنے نصاب، پورا بڑا ہیوی کم ہوتا تھا۔ تو خیر سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو بادشاہ ہیں ان کے دور میں بھی آپ عامل کے وظیفہ پر مقرر رہے۔ الحمدللہ آپ نے 90 سال کی عمر پائی، 90 سال آپ نے اس دنیا کو نوازا، جس میں آپ کا قبول اسلام جو ہے وہ روایت میں ملتا ہے کہ 5 ہجری میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اچھا بڑی خوبصورت بات ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 5 ہجری میں یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اٹس مین کہ ان کا صحابہ کرام ان صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے کہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لاتے ہیں، تو ان سے افضل جو صحابہ کرام ہیں، یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے جو صحابہ کرام موجود تھے یا جو لوگ ایمان لے کے صحابیت میں داخل ہوئے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ تو یوں ان کی فضیلت ان صحابہ سے بڑھ کر ہوئی جو مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام لے کر آئے۔ قرآن پاک کی آیت کریم ہے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 گروہ ہیں ان کے صحابہ کرام کے، ایک وہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لے کے آئے، جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لے کے آئے، مال خرچ کیا، پوری ان کی احکامات بتائے گئے ہیں۔ تو ان کی فضیلت ان پر ہے، کن کی فضیلت کن پر ہے؟ مکہ فتح ہونے سے پہلے والے صحابہ کرام کی فضیلت بعد والوں پر ہے۔ پھر سب کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ تو جو لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق اپنی زبان دراز کر کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زبان پھسل گئی تھی، ان کے لیے سنیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ ان کے ایمان آنے کا واقعہ کیا ہوتا ہے؟ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب کے اندر حدیث پاک کوٹ کی کہ یہ وہ باب ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے، یہ حدیث کوٹ کی گئی ہیں کہ اسلام، ایسے ہی ہجرت کا کرنا، ایسے ہی حج کرنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔
تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ شیئر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اس وقت کہ جب اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈال دی تو مجھے شوق پیدا ہوا، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کب کا واقعہ جی؟ 5 ہجری کا واقعہ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا نبی علیہ السلام کے، اور آپ سے عرض کی کہ مجھے بیعت کر لیں، مجھے اسلام قبول کروائیں میرا، میں کفر سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جیسے ہی یہ آپ نے کہا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی خود ہی آپ نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور خود ہی ہٹا لیا۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک شرط ہے، مجھے وہ اگر کلیئر کر دیں تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ بولو۔ کہا کہ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو کیا میرے گزشتہ سارے گناہ مٹ جائیں گے؟ آپ نے یہ عرض کیا تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسلام لے کر آنا یہ بندے کے گزشتہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اسلام بندہ لے کے جب آئے گا تو گزشتہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اب اس بات پر انہوں نے کلمہ اسلام کا پڑھا نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر صحابیت کے درجے پر بھی فائز ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کی سمجھے کہ سٹارٹنگ تھی صحابیت کی ہونے کی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو ٹوٹل زندگی 90 سال بنتی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں۔ ایسی ہی بیسیوں کتنی زیادہ احادیث ہم تک پہنچانے والی ہستی کا نام عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بدقسمتی سے لوگ کہتے ہیں ہمارے ان کے متعلق بولتے وقت زبان پھسل گئی تھی۔ او بھائی کیسے زبان پھسل سکتی ہے؟ ہمارے سے زبان کبھی نہیں پھسلی کہ ہم نے ابو جہل کو برا بھلا کہنا وہ ہم کسی صحابی کا نام لے لیں اور پھر اپنے اس بیان کو کہہ دیں کہ کیا کہتے ہیں ہمارا زبان پھسل گئی تھی۔ تو سن لیں جن کے عقیدے پھسلے ہوئے ہیں زبانیں ان کی پھسلتی ہیں۔ ہاں جی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے یزید برید کا نام لیتے وقت رضی اللہ عنہ کہہ دیا ہو اس کو، کبھی نہیں زبان پھسی اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ الحمدللہ ہم طاری ہیں، ہم قادری ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا لنگر کھایا ہوا ہے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے کام کر رہے ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، درد رکھتے ہیں۔ بٹ جن کو اس چیز کے اویئرنیس نہیں ہے ان کی زبانیں تو کیا، ذہن اور کیا ان کے دل سب کچھ پھسل چکا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس ہی حالت کے اندر یہ اس دنیا سے چلے گئے تو عین ممکن ہے کل کو پولیس راہ سے سب لوگ پھسل جائیں، ادھر جا کے رجوع کوئی نہیں کام آئے گا۔ تو خیر، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے امت مسلمہ تک، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی حدیثیں پہنچی ہیں۔ تو ان کے متعلق بولنے سے پہلے یہ سن لیا جائے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکو، کہ جب میرے صحابی کا ذکر کیا جائے تو زبانوں بند کر لو، اپنی زبانوں کو خاموش ہو جاؤ۔ بٹ ادھر کیا ہوتا ہے، اپنے موقف کو واضح کر کے دل کے اندر جو ہے اس کو نکال کر زبان کی پھسلنے کا نام دے کر بندہ آگے نکل جاتا ہے۔ اچھا، زبانیں کس کی پھسلتی ہیں؟ جس کی سالوں سال سے زبانیں پھسل رہی ہیں۔ یار یقین کریے ہم نے بھی جمعے پڑھائے، ہم نے بھی کوئی 2-4 باتیں سنی سیکھی ہیں، اتنی زبان کبھی نہیں پھسلی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی تصور میں بھی نہیں آیا کہ کسی صحابی کا نام لے کر اس کا معاذ اللہ اس کی بری بات کہہ کر کہہ دیں کہ نام پھسل گیا ہمارا زبان سے۔ خیر، ایسے ہی آپ کی دوسری حدیث پاک ابھی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ یہ تو ہوا آپ کا واقعہ اسلام قبول کرنے کا۔ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے آپ وصیت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ مجھے قبر میں رکھ دو، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، تو فرماتے ہیں کہ میری قبر کو جب تم ڈھک دو، بند کر دو، تو وہیں موجود رہنا آپ لوگوں نے۔ کتنی دیر تک؟ اتنی دیر موجود رہنا ہے کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت کاٹ کر تقسیم کیا جائے، اتنی دیر تک تم لوگوں نے میری قبر پہ موجود رہنا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ آپ نے 2 بیسک بہت بڑے ریزن بتائے، اور سننے والوں آپ کو خوشی ہونی چاہیے سن کر۔ الحمدللہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کی کہی ہوئی وصیت پر الحمدللہ آج بھی اہل سنت قائم ہے، اور ہمارا یہ معمول ہے، ہم یہ کرتے ہیں۔ سنیں، فرماتے ہیں کہ تم اتنی دیر کھڑی رہنا جتنی تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ ریزن ایک ہی ہے، حتی استأنس بکم، حتیٰ کہ تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کروں۔ او بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے قبر والا فوت ہو گیا، مر گیا، مٹی میں چلے گئے، یہ وہ، یہاں صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے انسیت حاصل ہوگی تم سے۔ صحابی کی ماننی ہے یا اس کی ماننی جو کہتا ہے کہ فلاں کو یہ ہو گیا، مٹی میں چلے گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا؟ بھائی صحابی زیادہ سمجھدار ہے نا، تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں انسیت حاصل کروں، اس وجہ سے تم نے وہاں پر کھڑے رہنا ہے۔ نمبر 2، تاکہ
قبر کے اندر آنے والے فرشتوں کے سوالات کے جواب میں مجھے آسانی ملے، میرا دل لگ جائے قبر کے اندر، جب دل لگ جائے گا میں سوالات کی تیاری کر لوں گا۔ تو آپ نے وصیت تو دو فرما دی، اس سے پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر بندہ جب جاتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے، اس کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں۔ بھائی مجھے بتائیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے نزدیک اگر صحابی کی یہ بات سمجھ نہیں نہ آ رہی تو پھر آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ جب ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ میں فیلنگز میرے اندر آئیں گی اس وقت میں یہ کروں گا، آخر وہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا، ان کو پتہ ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے روح جو ہے اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے، قبر کے اندر جا کر بندہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی، سب کچھ کرتا ہے۔ عام بندے کی یہ بات ہے تو انبیاء کی بات کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تھا فاتح مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ اب بڑھتے ہیں سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کاتب وحی، جن کا نبی السلام سے رشتہ بھی ہے، بہت گہرا رشتہ ہے، آپ صحابہ رسول ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں محدثین فرماتے ہیں کہ معاویہ نام کے 20 صحابہ کرام ہیں، لیکن جب مطلقاً معاویہ بولا جائے تو اس سے مراد حضرت معاویہ امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوتے ہیں۔ مطلقاً سے مراد کہ جب ان کو بغیر ان کے والد کی نسبت کے ساتھ بولا جائے تو وہاں پر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت صحابی رسول تھے، نبی علیہ السلام کی جو وحی ہیں لکھا کرتے تھے، کاتب وحی کہلائے، عظیم الشان صحابی رسول ہیں۔ اور مزید یہ کہ ان کی ہمشیرہ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی نکاح میں آئیں، تو یوں رشتہ مزید آپ کا گہرا ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے مزید فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والدین ہیں یہ اسلام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور یوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہن، آپ کے والدین صحابیت کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ ان گنت ہیں، ایک سمجھ لینا وہی کافی ہے کہ آپ صحابی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے یار، اس کو سمجھ لے، اسی پہ اکتفا کیا جائے تو بالکل بات بن سکتی ہے۔ تو خیر، آپ صحابی رسول ہیں۔ مزید یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ یعنی آپ کے والد محترم، اور حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی جو امی جان ہے، ان دونوں سے سلسلہ نسب اوپر جا کر ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں نام آتا ہے عبد مناف کا، ان کے ساتھ جا کر ان حضرات کا رشتہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک فضیلت کا باعث مزید ہمارے لیے سننے کو ملا کہ ایک فضیلت کا سبب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ہے۔ تو حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورت دعا فرمائی، اور یقین کریں امت تک، رہتی امت تک آنے والے فتنوں کو یہ نبی علیہ السلام نے سمجھے کہ ایک دے دیا سائن بورڈ کہ سن لو، میرے صحابی کے خلاف بک بک کرنے سے پہلے سن لیں۔ کیا سن لیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، دعا کرتے ہیں، اللہم یا اللہ اجعلہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بنا، ہادین مہدین وحد بھی، ان کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ بھائی جس بندے کو ایک بندے سے امید ہو وہ اس کے متعلق اپنے جو پوزیٹیو تھنکنگ ہے شیئر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، ان کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے۔ اور نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے ذریعے کل کو امت کو ہدایت کی ضرورت پڑے گی۔ اور بھائی اتنا بڑا مسئلہ حل کیا کہ نہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیعت کر کے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت کو ہدایت ملنی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، واحد بھی، ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ایسے چلتے ہیں دوسری حدیث پاک کی طرف، تاریخ ابن اسحاق کی حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ نبی علیہ السلام ارادہ فرماتے ہیں اپنے زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جانے کا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہے، سبحان اللہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کنگھی کر رہی ہیں۔ ہمارے بھی ہوتا ہے، بہنیں ماشاءاللہ محبت کا اظہار کرتی ہیں، مائیں لگی ہوتی ہیں اپنی بچوں کو، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں کنگھی کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ام حبیبہ، کیا تمہیں امیر معاویہ اپنے بھائی سے محبت ہے؟ عرض کر دی یا رسول اللہ کیوں نہ محبت ہو، میرے بھائی ہیں، مجھے تو ان سے محبت ہوگی۔ فرمایا کہ سن لو، آئے ہائے یار، یقین کریں یہ بات سن کر آپ کو مزہ نہ آئے تو وہی بات کہ پیسے واپس والا صاحب ہو جائے گا۔ اگر مزہ نہ آئے تو میں کہتا ہوں کہ سمجھیں کہ کچھ کالا ضرور ہے دال کے اندر، شدید ترین کالا ہے۔ ناز کریں اپنے آپ کے سنی ہونے کے اوپر، اپنے آپ کے اس صحابی رسول کے اوپر فدا ہونے پر ناز کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ام بیبا تمہیں محبت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہ ہو، میرے بھائی ہیں۔ فرماتے ہیں تو سن لو، اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنے سبحان اللہ کے کم ہے یار، جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ جو کنسپٹ نبی علیہ السلام کا اللہ کا ہے الحمدللہ وہی ہمارا ہے۔ ہمیں بھی میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت قائم دائم رکھے۔ ان کی قسمت میں میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت آئی، ان کو لاکھوں سلام ہے، دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ جن کی قسمت میں میری معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض آیا تو سن لے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صحابہ کرام پر لعن تعن کرے، ان کو برا بلا کہے، تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو اسے کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔